اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کریں گے دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 سپارے سے آغاز کر رہے ہیں۔ 18ویں سپارے میں جو صورتیں اور مضامین ہم پڑھیں گے، کچھ تھوڑا سا اس کا مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ، جو سورہ فرقان کے کچھ احکامات اس سپارے میں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس سپارے کے مضامین کی چند جھلکیاں، تھوڑے سے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت یا رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ مومنون 18ویں سپارے کی ابتدا میں آ رہی ہے، اور نام سے ہی بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اس میں مومن یعنی ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کریکٹرسٹکس، ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ وہ جو ایمان والے ہیں، یعنی جن میں یہ صفات ہیں، وہی جنت کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی بہترین دلیلیں ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اپنی پیدائش کا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں، جو باپ ہیں، کو دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نظام قدرت پہ اگر وہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تکوینی دلائل دینے کے بعد اس صورت میں کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصے، ان کے واقعات فرمائے گئے، جیسے کہ دیگر صورتوں میں بھی بیان کیے جاتے تھے، تاکہ ہمیں اس سے نصیحتیں حاصل ہوں۔ مختلف فرقے اور گروہ جو ہر دور میں ظاہر ہوتے رہے اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے، ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اور مسلمان ایک نہیں ہے، اختلافات کیا ہیں، ہمارے اختلافات کا حل کیا ہے، تھوڑا سا اس کا بھی بیان انشاءاللہ آج کریں گے۔ پھر 4 نمایاں صفات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، ان کا تذکرہ، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، کس قسم کے نافرمان ہیں، اس کا بھی بیان کیا گیا، اور کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور جو فائنل ہماری منزل ہوگی، ہماری ڈیسٹینیشن ہوگی، اور جس میں دنیا میں جو کچھ کیا تھا، یہ امتحان تھا نا دنیا، تو اس میں جس نے جو کام کیا تھا، جس کی جو دو ہی تو ڈائریکشنز تھی، رائٹ یا رونگ، یا سیدھا یا الٹا، یا حق یا باطل، تو جو جس راہ پر رہا اس کے مطابق وہ منزل، یعنی آپ نے جس جگہ کا ٹکٹ بائی کیا تھا، جس فلائٹ پر آپ بیٹھے تھے، اسی منزل پر اتر جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ کچھ قیامت کے دن نیک افراد ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق کا راستہ اختیار کیا، اگرچہ وہ راستہ شارٹ کٹ نہیں تھا، بہت ایزی نہیں تھا، بہت چارمنگ نہیں تھا، بہت اٹریکٹیو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق کا راستہ تھا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی منزل، وہ نیک بخت ہیں اور اس کی منزل جنت کی طرف ہے۔ اور کچھ وہ تھے جنہوں نے شارٹ کٹ یا بہت ہی پر کہنا چاہیے کہ تعیش، بہت زیادہ کمفرٹیبل، عیش و عشرت سے بھرا ہوا چمکدار جہنم ہے، اور وہ بدبخت اس جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ یہ سوال کیوں کیا جائے گا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور سوال کا مقصد کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خطاب ہے، اس کا بھی تذکرہ، اہل جنت اور اہل دوزخ سے جو سوال کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات کا بیان ہے۔ پھر سورہ نور کی وجہ تسمیہ، اس میں خاص طور پر خواتین سے متعلق، گھر کے آداب سے متعلق، یا خواتین کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، جب وہ گھروں میں رہے تو کس طرح، اور جب گھروں سے باہر نکلے تو کیا انداز ہونا چاہیے، اس کا بیان، موڈسٹی کیا ہے، عفت، عصمت، حیا کیا ہے، وہ بھی ایک بیان یہاں پر آ گیا۔ احکام و آداب بتا دیے گئے۔ پھر بہت سی برائیوں کی سزائیں، خاص طور پر وہ برائیاں جو انسان کے نفس و کردار سے وابستہ ہوتی ہیں، ایڈلٹری، زنا اور اس قسم کی جو برائیاں ہیں، جو ان کے جو اسباب ہیں، اور پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا دی گئی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی جو الزام یا بہتان کسی پر لگا دے اس کا حکم کیا ہے. میاں بیوی میں اگر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس سینس میں کہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی اس کردار کی ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الزام تراشی کر رہا ہو. تو دونوں صورتوں میں کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا, کس طرح سے انصاف پرووائڈ کیا جائے گا, جسٹس کیسے ہوگا, تمام احکامات بتا دی. اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملے میں جب کوئی زنا کا الزام لگ جاتا ہے خاتون پر تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, وہ لعان کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پھر عفق کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا گیا, which is badly misunderstood. جو لوگ ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے. پھر گھر میں داخل ہونے کے آداب, کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو, کس گھر میں آپ داخل ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کون سے ایسے گھر ہیں, کون سے ایسے پلیسز ہیں, کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جب آپ جائیں تو اجازت لینی چاہیے, مائنڈ کرنا چاہیے ٹائمنگز کو کہ کون سی ٹائمنگز ہیں جو وزٹ کرنے کی ہونی چاہیے, آداب کیا ہونے چاہیے. پھر حقوق زوجیت کا بھی تذکرہ, پھر لونڈی اور جو اس زمانے میں خادم اور غلام ہوا کرتے تھے ان سے متعلق احکامات بھی, اور جو ان کو برائیوں پر اکساتے تھے عبداللہ بن ابئی جیسے لوگ, ان کا بھی تذکرہ ایک مثال سے کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ منافق اور مومن کی پہچان اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دیگر احکامات بھی صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. اور یہ بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ چیپٹرز ہیں خاص طور پر سورہ مومنون بھی اور سورہ نور بھی, کہ جس سے ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. یعنی اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت پیارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک عبادات کا مجموعہ یا ریچول پریکٹسز یا کوئی روحانی عبادات کا کوئی مجموعہ صرف نہیں ہے, بلکہ یہ میتھڈ ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ مینیفیسٹو ہے, یہ منشور ہے, یہ طریقہ ہے, یہ ٹپس ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے نا فلاں چیز کی ٹپس پتا چل جائیں, فلاں چیز کے ہمیں گر پتا چل جائیں, کوئی سیکرٹس پتا چل جائیں. تو یہ ہر شخص کے لیے ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کس طرح سے ہم غور فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات بیان کیے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا, قرآن اس کو اسی لیے کہتے ہیں, قرآن کی اگر آپ لغت میں میننگز دیکھیں گے تو لکھی ہوئی جمع کی ہوئی چیز بھی ہے اور جو بار بار پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہے. اقرا, قاری, تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ مقصد کیا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی پڑھی جانے والی کتاب. تو کس طرح سے یہ بار بار پڑھی جائے گی اور کیوں پڑھی جائے گی, سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا رکھی کہ ہمارے لیے اجر کیا ہے, ثواب کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک حرف قرآن پاک میں سے جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف علیحدہ, لام علیحدہ, میم علیحدہ 3 حروف ہے. اور پھر فرمایا قرآن کی نیکی عام نیکیوں سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. تو اس کو مختصراً یوں سمجھ لیں, جسٹ الف لام میم 3 لیٹرز پڑھنے سے 300 نیکیاں جمع ہوتی ہیں. تو یہ اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب کیوں؟ بیٹھے بٹھائے ہمیں اتنا اجر مل رہا ہے, اتنا ثواب مل رہا ہے تاکہ ہم وہ جو کوڈ آف لائف ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کو جانتے رہیں, اور ظاہر ہے جانیں گے تو عمل بھی کریں گے. تو اس سینس میں یہ صورتیں, یہ جو قرآن پاک کے مضامین ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اگر آپ سورہ مومنون کی آیات پر غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں آنیسٹلی کہ ہم مسلمان ہیں, آج ہمیں جس درجے پر ہونا چاہیے تھا
جو مقام جو مرتبہ ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور بلکہ ہمیں کئی ہمارے بہنیں بھائی تو چھپاتے ہیں لوگوں سے یہ بتانے میں کہ ہم مسلم ہیں. جب اسپیشلی آپ گروپ میں ہوتے ہیں، بہت سارے غیر مسلموں کے گروپ میں، آپ کوئی زوم کی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ شائع فیل کرتے ہیں اور وہ ریلیکٹنٹ ہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ وی آر مسلم، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کا امیج بہت خراب ہوا ہے. تو یہ نوبت کیوں آ گئی؟ جبکہ ہمیں تو پراؤڈلی کہنا چاہیے تھا. یعنی دنیا میں جو دیکھیے کسی کی مختلف، میں ایک ایگزامپل دینے کے لیے بات کر رہی ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس بات کو بہت زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مختلف کاسٹ ہوتی ہیں، مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں. کسی کا تعلق کسی بہت بڑی کاسٹ سے ہے، بہت بڑی کمیونٹی جس کو بڑا عمدہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ ویل نون ہے، بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہے. جیسے مکہ میں اگر آپ دیکھیں تو بنو ہاشم ایک بڑا طاقتور، انفلوئنشل اور بڑا ہی ایک ویل نون قبیلہ تھا. یعنی کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین افراد اس قوم کے، یعنی سپیریئر بہت زیادہ سب سے. جو سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کا تعلق سب سے بہتر چیز سے ہوگا، جس کا تعلق سب سے بہتر جگہ سے ہوگا، تو وہ تو پراؤڈلی بتائے گا کہ میرا تعلق اس سے، وہ اس کا پرائڈ ہے. وہ تو بلکہ چاہے گا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جی میرا یہاں سے تعلق ہے. ایسے دنیا میں کسی کا کوئی بہت بڑا مشہور استاد ہے تو وہ چھپائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا کہ میں اعلان کر دوں کہ میں فلاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاکہ اس سے اس کی بھی عزت. اچھا اتنے بڑے استاد سے آپ نے پڑھا ہے، کسی نے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری لی ہے، ویل نون فیمس انسٹیٹیوٹ، ریکگنائزڈ، تو وہ فخر سے بتائے گا. لوگ تو پاس سے گزرے تو ریفرنس بنا لیتے ہیں چیزوں کا، تو وہ فخر سے بتائے گا کہ میرا وہاں سے تعلق ہے. وہ اس کو چھپائے گا نہیں، وہ شائع نہیں ہوگا، وہ شرمندہ نہیں ہوگا، وہ کسی قسم کی اس کو امبیرسمنٹ نہیں ہوگی بتانے میں. ہم وہ تھے، ہم سب سے زیادہ سپیریئر تھے اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کی وجہ سے. ہم جانے جاتے تھے اور لوگ اہل ایمان کو دیکھ کر اور ان کی صفات کو جان کر ان سے متاثر ہوتے تھے. پوچھتے تھے تم کون ہو؟ جب پتہ چلتا تھا مسلمان ہیں تو وہ بہت زیادہ رش کرتے تھے کہ اچھا مسلمان اتنے اچھے ہوتے. تو وہ باتیں یہاں پہ ان صورتوں میں بتائی گئی ہیں. اگر اس پوائنٹ سے اس کو غور کرنا چاہیں گے، سمجھیں گے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی جو پہلی آیت مبارکہ، ظاہر ہے کہ سپارہ بھی ہم کہتے ہیں نا 18واں سپارہ ہم کہتے ہیں قد افلح کا سپارہ. سپارے کی بالکل بگننگ میں ٹاپ پر فرنٹ پیج کے اوپر سپارے کا نام لکھا ہوتا ہے قد افلح المؤمنون. فلاح، افلاح کامیابی. افلاح یا فلاح وہ کامیابی ہے جو دونوں جہانوں کو کور کرتی ہے، یعنی وہ صرف دنیا کی بھی نہیں ہے اور صرف آخرت کی بھی نہیں ہے. تو فرمایا تحقیق یا بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ سے سچی کسی کی بات ہے؟ دنیا میں کوئی انالیسس کرتا ہے، کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے کہ سکسیسفل لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ آرٹیکل کس نے لکھا ہے، یہ ریسرچ کس کی ہے، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوالیفائڈ کوئی بہت ہی اوتھینٹک ادارے کی بات ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سے زیادہ سچا کلام کس کا ہے؟ اور جو نہیں بھی یقین کرتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، اس کے وجود کے ایگزسٹنس کے قائل نہیں ہیں، ان سے بھی اگر آپ قرآن کی آیات سمجھائیں انہیں اور پوچھیں کہ پھر یہ کیا ہے اگر یہ سچا کلام نہیں ہے تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ سنیں تو صحیح. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہوگا جو مومن ہوگا. دیٹس اٹ، سمپل سولوشن ہے. آپ کامیابی چاہتے ہیں، بہت ساری بکس خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل بزنس مین، سکسیسفل لائف پارٹنر، سکسیسفل ٹیچر، جو بھی زندگی کے معاملہ قرآن آپ کو بتا دے گا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے گی کہ سب سے بہترین ہر زندگی کے شعبے میں آپ نے اگر بننا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو قرآن اور حدیث اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. اس لیے فرمایا وہ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے. اب ذرا وہ سن لیجئے، آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں تو ہم سب تو ایمان والے ہی تو ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب، لیکن ذرا آگے دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ایمان
زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ زبان سے ماننے اور دل کی تصدیق کا نام. دل کی تصدیق کیا ہوتی ہے؟ کہ میں جو ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں نا، یہ میرا کوئی دوسرا روپ نہیں ہے، یہ میں ایسی ہی ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں. تو میں آپ کو کھل کے یہ بات بتا سکتی ہوں کہ میں ایسی ہی ہوں جیسی کہ میں دیکھنے میں لگ رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پروگرام کے بعد میرا اسکارف کہیں اور ہوگا اور کسی جگہ پر میں نے نقاب لگا لیا اور کسی جگہ پہ میں نے اسکارف لے لیا اور کسی جگہ پہ میں نے اتار دیا. جو ہم ہیں، جو ہم زبان سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا ہم وہ ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا. وہی اسکالر ہمارے پاس ایسے بھی اسکالر ہیں جو رمضان میں دوپٹے اوڑھ کے اسلامی پروگرام کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ڈانس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا اور دوسرے چینل پہ گانے گاتے اور گانے ڈانس وغیرہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم ریلیجیس اسکالرز ہیں. کانفلکٹ یہاں پر نظر آ جاتا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کیونکہ میری فیلڈ ہے تو میں ایسی مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں، باقی زندگی کی ہر جگہ پہ دیکھ لیں. تو یہ بات یہاں پر آ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کامیاب ہو گئے. اب اللہ ہی بتا رہے ہیں مومن کون ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے. صرف ایک تو وہ کیٹیگری نکل جائے گی اس میں سے کہ جو مومن تو کہہ رہے اپنے آپ کو مگر نماز نہیں پڑھتے. میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے کتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں. مسلم تو بہت ہیں، 2 ارب کے قریب کتنے مسلمان دنیا میں ہو چکے. ویسے میری اتنا کرنٹ افیئر کے معاملے میں اتنی اچھی معلومات نہیں ہوتی. رفلی میں ایک بات کر رہی ہوں، اگر صحیح ہے یا غلط ہے بس اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ 1 ارب تو بہت سال پہلے تھے، آئی تھنک میں بھی 2 ارب. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں سے کتنے نمازی ہوں گے. پہلی بات یہ بھی نکال دیجئے. اب دوسرے چیپٹر پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازیں ان کو ہمبل بنا دیتی ہیں، وہ نماز ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. اب اور فردر شارٹ لسٹنگ ہو گئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے اندر اور خشوع پیدا کر دیتی ہیں، ان میں ایروگنس نہیں رہتا. وہ ہم اب یہ سب آنکھوں دیکھی باتیں. کئی ایسے ہمارے دیندار لوگ ہیں کہ جب وہ دین میں آ جاتے ہیں، ان کا ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، وہ ان کو شعور آ جاتا ہے یا وہ شروع سے ہی ہوتے ہیں دین کی طرف. ان کو جب وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ان میں تکبر آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم سپیریئر ہیں اور بڑے کوئی اعلیٰ عرفہ ہیں، باقی سارے گناہگار جہنمی ہیں، اور وہ ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے. اس کو تو بس اپنی نمازوں اپنی عمل کی فکر لگی ہے. وہ عاجزی کرتے ہیں، بہت زیادہ خشوع کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور وہ لوگ سے، بےہودہ بات سے، بےہودہ معاملات سے معرضون، منہ پھیر کے رہتے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، فتنے بھی پھیلا رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں. چرب زبان سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ لاؤڈ، لڑنے جھگڑنے والا. اس کے سامنے کوئی بات کرے جی میں تو سب کو لاجواب کر دیتا ہوں. یہ کوئی اچھی پرسنالٹی نہیں ہوتی، جس میں حیا نہیں ہے، جس میں لحاظ نہیں ہے، جو دوسروں کی عزت نہیں رکھتا، جو دوسروں کے عیبوں کا پردہ پوشی نہیں. ہر وقت ہر کسی کے عیبوں کو آپ نہیں پرچار کر سکتے، ہر کسی کو ٹوک نہیں سکتے. بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں غلط ہے، ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، صرف نظر اگنور کرتے ہیں. کبھی کبھی اصلاح کرتے ہیں، کبھی اگنور کرتے ہیں، کبھی کسی کی زیادتی پہ ہم خاموش بھی ہو جاتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں. ایسا تھوڑی کہ سب کو گھر تک ہی چھوڑ کے آتے ہیں ہم جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ کے فاعلون، ادا کرنے والے. زکوٰۃ ادا کرنا یعنی سسٹم ہے. زکوٰۃ اگین وہی والی بات ہے، نماز اور زکوٰۃ ایک سسٹم ہے، یہ صرف ریچول نہیں ہے. سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ کہاں سے زکوٰۃ آئے گی، کہاں استعمال ہوگی، مقصد کیا ہوگا، نیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اپنا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے مال کا بھی، دونوں معنی اس میں آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ازواج کے اور جو ان کی خادمائیں ہوا کرتی تھی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس جو اس کے سوا خواہش کرے پس وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. پھر فرمایا وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت کرتے. اب دیکھیے مجھے بتا دیجئے ایمان والے تو یہ اگر ہمارا سلیکشن ہونا ہو تو ہم تو پتہ نہیں کس درجے پر جا کر فیل ہو جائیں گے. مومن کون ہے یہ قرآن آپ کو بتائے گا. میں نے کوئی کتاب چھپوا لی اور اس میں اپنے فضائل لکھ لیے اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے اور پورا کرتے ہیں. جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور امانت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف کوئی چیز نہیں ہوتی. امانت ہماری باتیں لوگ جو ہم سے شیئر کرتے ہیں. ہمارے آس پاس مجلسوں میں بھی حدیث امانتوں سے ہے. کہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں گیدرنگ میں کسی کا ذکر نکل آتا ہے آپ کے ساتھ کسی نے کبھی کچھ برا کیا ہے آپ وکٹم ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ وہاں ڈسکشن کرتے ہیں فلاں چیز ٹھیک تھی فلاں غلط تھی میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا. یہ ایک گیدرنگ میں بیٹھ گئے وہاں پہ بات ہو گئی. اب اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ دیکھیے غیبت تو وہ بات ہو گئی کہ جو ایبسنٹ ہے بلا وجہ اس کا ذکر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا مل جل کر. دوسری صورتحال یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا یا فلاں کا یوں معاملہ تھا. دونوں صورتوں میں جو شخص وہیں کی بات وہیں چھوڑ دے. چلیے ایک نے تو مان لیجیے غیبت کی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے غیبت نہ کی ہو اپنا دکھ آپ سے بیان کیا ہو کیونکہ وہ وکٹم ہے. اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں نکل کر جا کے اس کو فون ملائیں اور اس کو بتائیں کہ فلاں جگہ ہم آج بیٹھے ہوئے تھے اس نے یہ بات کی. اب یہ آپ نے خیانت کر دی. جو اس نے کیا وہ اس کا عمل اس کے ساتھ تھا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کئی ایسے خائن ہیں جو مومنوں میں مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے پھرتے ہیں اور وہ چگلی کھاتے ہیں. یعنی وہ بات لے کر ایک کی میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا آپ نے کبھی میرے ساتھ زیادتی کی برا کیا جاتے انہوں نے آپ کو بتایا مزید ہمارے دلوں میں نفرتیں اور ایک دوسرے کی مخالفت بڑھا دی. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کا یہ کام نہیں ہے. مومن اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت. وہاں تھا کہ نمازوں کی میں خشوع کرتے ہیں یہاں فرمایا حفاظت. حفاظت کیسے کی جاتی ہے یعنی نماز وہاں فرمایا ان کو عاجز بنا دیتی ہے. جیسے جیسے وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی جو شاخوں پہ جتنا زیادہ فروٹ لگ جاتا ہے وہ جھک جاتی ہے. تو خشوع میں تو یہ بھی آ گیا مفہوم. اللہ کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. اور حافظ کیسے نمازوں کے نگہبان وہ نماز جو نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ ہی نہیں رہی غیر محفوظ ہو گئی. تو اس لیے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے والے یہ بھی فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کوئی پراپرٹی نہیں ہے دنیا کی وہ تو ختم ہو جائے گی. مجھے بتائیے کسی جگہ آپ کو ایک پلاٹ الاٹ کر دیا جائے بڑا ہی خوبصورت اور قیمتی لیکن آپ کو پتا چل جائے کہیں سے کہ یہ جس زمین پر ہے یہ تو جگہ لیگل نہیں ہے 10 سال بعد یا 15 سال یا 20 سال کے بعد یہ گرا دی جائے گی ڈیمولش ہو جائے گا یا یہ جگہ یہ جو ہے یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا کچھ. تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے اس پلاٹ کو لینے کے لیے کہ یہ مجھے آپ نے کیا چیز دے دی کہ یہ تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے قیام کی. تو دنیا کی وراثت کی بات اللہ نہیں فرما رہے. دنیا تو فانی ہے اسے تو ختم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں وہ فردوس کے وارث ہیں وہ اس نعمت کے وارث ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے کہ وہ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت کے فردوس کے وارث ہوں گے. کیوں؟ ہم فیہا خالدون وہاں سے انہیں کوئی نہیں نکال سکے گا ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل تھے وہ بہت ہی پیارے انداز سے واضح طور پر بیان فرما دیے کہ فلاح اور ایمان پانے والوں کی صفات یہ ہے. اور پھر فرمایا کہ انسانی تخلیق نطفے سے علقہ یعنی جمع ہوا خون پھر گوشت کا لوتھڑا پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل. ایک پروسیس کو دیکھ لیں. اس
یہ اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. آپ صرف اگر آپ کی فیلڈ بھی نہیں ہے میڈیکل کی تو بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں, آپ گوگل سے جا کر تو دیکھیں, ایک ایک دن وہ جو ایک ایک ڈے جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک انسان بن رہا ہوتا ہے, ایک بچے کی جب پیدائش سے پہلے, اللہ کی شان دیکھیں کیسا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو یہ اس رب کی شان, اس کی قدرت, اس کی حکمتیں ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اس پر غور کرتا جائے گا یقینی طور پر اتنا ہی اللہ کی ذات پر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے کئی 100 سال پہلے, جب کہیں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی جدید سائنس نہیں ہے, میڈیکل کی کوئی تحقیقات نہیں ہے, تب اللہ تعالیٰ اس پیدائشی مراحل کی تصدیق فرما رہے ہیں. پھر انسان کے وجود کے دلائل بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, بارش کا نظام اور اس کے ذریعے بارش ریئیکٹ کیا کرتی ہے, بارش سے اثر کیا پیدا ہوتا ہے. بارش بس ایسے پانی برس جاتا ہے آسمان سے نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے غلہ پھلوں کا اگانا, یہ سب نعمتیں. پھر چوپائیں اور ان کے اندر دودھ, گوشت, اون, ان کی سواری, ان پر وزن ڈالنا, ان کے اوپر بوجھ لاد کے لے جانا, ان کے ذریعے سفر کرنا, یہ سب نفع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا غور کرو کہ اللہ نے کس کس طرح تمہیں نعمتیں عطا کی. پھر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ کی وحدانیت, اس کی قدرت کا بھی بیان ہو رہا ہے. اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, بی بی مریم کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا گیا. تو یہ تمام واقعات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام جو وہ پہلے نبی تھے جن کی پوری اوور آل قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا, اور طوفان نوح میں جو وہ غرق ہو گئے تھے, اور کشتی والے ہی صرف امان پا گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ان کو جو اللہ نے نجات عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار, منکرین آخرت اور خوشحال جو لوگ تھے, لوگوں نے نبیوں پر بہت ہی طنز کیے, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اپنی نعمتوں پر وہ اترا گئے تھے, تو ان کا بھی برا ہی انجام ہوا. انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے ایک ہی حق دین ہونے اور فرقہ بازوں کا اسلام کی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وحدت کو توڑنے کا, ان کو اسلام کی جو عمارت ہے, جو اس میں یونٹی ہے, اس کو ختم کرنے کا جو ایک پلان ہے, جو ان کی نیت ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اپنے ہر دور میں اپنے بندوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتے ہیں اور ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ ہر دور میں جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مبعوث ہوئے, سب ایک ہی دعوت پر تھے, یعنی سب کا پیغام توحید تھا, سب کا پیغام بندگی تھا, سب کا پیغام خیر, نیکی, احسان, بھلائی تھا. یعنی ایک سمپل بات ہے, برائی سے بچنا, بھلائی کی دعوت دینا, بھلائی کا کو انکریج کیا اور برائی کو ڈسکریج کیا گیا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا سب نبی ایک ہی دور میں مبعوث ہوئے تھے, بالکل ایک جیسی ان کی تعلیمات تھیں, مگر انبیاء اور ظاہر سملیرٹیز تھیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے, پردہ کر جانے کے بعد, کیونکہ انبیاء تو اپنی قبروں میں حیات ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے جو امتی ہیں وہ مختلف فرقے, گروہ, اس میں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, اور ہر گروہ اپنے تئیں, اپنے خیال میں سمجھتا ہے میں حق پر ہوں, اور اسی میں مست رہتا ہے, اور اسی پر وہ اس کی خوش فہمی میں وہ راضی ہے. اب یہ اس سے ہم بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں, ہماری بھی بد نصیبی یہی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم احساس کریں, اپنی وحدت کو سمیٹیں, ایک ہی دین, ایک ہی رب, ایک ہی کعبہ, قرآن, نبی ایک ہی ہے, تو ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ بجائے اس کو سمجھنے کے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے, ہم کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اچھا, اللہ کے نبی نے اگر فرمایا تھا تو یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ صحیح ہے فرقے, کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم گروہ گروہ بن جانا, جبکہ قرآن پاک تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں.
قرآن پاک میں تو بار بار دیکھیں کتنی یہاں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے بچتے ہیں، اور فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں بٹ گئے اور فرقے بنا لیے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ خیال رکھا جائے گا کہ مسلمان اب ایک نہیں رہے. نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، مگر بد نصیبی کہ مسلمان ایک نہیں ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ آپ کو اب ہر دور میں ایسے لوگ رہے، ایسے علماء بھی رہے، اور ان کے فوج دیکھیے کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسی رعایا. یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ جس محلے میں آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا، آپ کے ایریا میں جہاں آپ رہتے ہیں جو مسجد ہوتی ہے، بڑی مسجد یا ایک ہی مسجد ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جامع مسجد ہے یا چھوٹی مسجد ہے، اس کا جو مسلک ہوتا ہے، اس کے جو تھاٹس ہوتے ہیں آلموسٹ محلے میں، یعنی اس کے جو نیبرہڈ ہے وہی تھاٹس ہوتے ہیں. اب قسمت ہے آپ کو جو ملے مسجد میں، امام جو ملے، خطیب جو ملے، وہ کتنے لائق ہیں، وہ کتنے اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے اور نبی کی پیروی کرنے والے، سیرت طیبہ کو سمجھنے والے ہیں. تو جو ان کا مزاج ہوگا وہ مزاج ہوگا عوام کا. جیسا لیڈر ہوتا ہے اس کے فالوورز، میں نہیں کہہ رہی 100% ویسے ہو جاتے، کیونکہ وہ دیکھیے اگر آپ میری بات مانتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میں آپ سے جو کہوں گی تو آپ آلموسٹ وہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اس کے اپوزٹ تو نہیں جائیں گے. چلو اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے اپوزٹ بھی نہیں کریں گے. اس لیے مزاج انسان کا ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کو کوئی سمجھانے والا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے ہر دور میں حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، یونٹی کی دعوت دی. ہر دور میں کچھ لوگوں نے اس دعوت کو سمجھ لیا اور قبول کیا، اور ایک میجورٹی جو تھی ہر دور میں اکثریت گمراہوں کی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر زیادہ لوگ غلط ہوں تو کیا غلط ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ تو کوئی فارمولا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلافات، یعنی اب ہمیں بھی یہ بات تھوڑا اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے. معاذ اللہ کفر اور شرک کا معاملہ ہے، کفر اور ایمان کا معاملہ ہے، یا بیسک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اختلافات ہیں جن سے آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے اگر اپنا سر جھکا دے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. آج بھی یہ ممکن ہے، لیکن ہونے کون دے گا؟ سب کے کاروبار چلے ہوئے ہیں، سب کو کوئی، کسی کو کوئی فنڈ دے رہا ہے، کسی کو کوئی فنڈ دے رہا ہے، دے اسی لیے رہے کہ آپ نے ایک نہیں ہونا. تو اللہ ہی بس ہدایت عطا فرمائے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم ہر وقت جھگڑے میں، فساد میں، فتنے پھیلانے میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل بیدار ہیں اور ہدایت کے نور سے منور ہیں. اب یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس فرقے میں سے، ہمارا گروہ کون سا ہے. کیا ہم، اگر کوئی حق پر نہیں ہے تو بھی کیا ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی حق پر آ جائے؟ یا ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتے کہ وہ سارے گمراہ ہیں اور جہنمی اور ایک ہم نیک لوگ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جنہیں قیامت پر ایمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ لیگ پولنگ کرنے کے لیے اور دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے اپنی انرجیاں لگاتے رہے. اس کے بعد کفار کی پکڑ اور اس پر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو وہ چلائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے دنیا میں انہوں نے منہ پھیر رکھا تھا اور وہ قرآن کو افسانہ، معاذ اللہ، کہتے تھے کہ یہ تو بس ایک بنائی ہوئی بات ہے. اس کا تذکرہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ایسے بد نصیب جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن جب عذاب دیکھ لیں گے تو چیخیں گے، ملامت کریں گے اور پچھتائیں گے. اور ان کا یہ جو استہزاء تھا، جو یہ مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے جو بیسک ریزنز تھے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. ہم بھی نہیں کرتے.
یہ تو میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے، آپ بھی اس کو دیکھیں گے، جب آپ حق پر ہوں اور قرآن سے دلیل دے رہے ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہوں میرے تو پیر صاحب نے، میرے تو ٹیچر نے، میرے تو استاد نے، میرے تو دادا نے، میرے تو پردادا نے مجھے یہ بتایا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ جب آپ قرآن کی دلیل دیں اور وہ اس کے بدلے میں اللہ کے کلام کے بدلے میں انسانی رائے، اوپینین، اسٹیٹمنٹس کو لے کر آئیں اور آپ کو جھٹلا دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے عقل جو اللہ نے دی تو سب کو ہے مگر استعمال سب نہیں کرتے، ان کے پاس عقل تو ہے مگر استعمال نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیے بغیر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ ضد ہے۔ یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہے نا، ڈفرنٹ سبب ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ سے جیلسی ہو جاتی ہے، انہوں نے آپ کی بات کو سیکنڈ نہیں کرنا، ماننا نہیں ہے، انہیں پتہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی ایگو ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی بات کو صحیح تسلیم کرے۔ فرمایا اپنی ضد اور اپنی دشمنی اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ حق کو پہچانتے نہیں تھے، اس سے پہلے تو وہی آپ کی امانت اور صداقت حسب نسب کے قائل تھے، اور اب اور پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر تیسرا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں جو یہ ان کی دعوت کو نہیں مانتے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں، حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ پھر قیامت کے دن کی کیفیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی پھر فرمایا کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی معبود یا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا یا ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے انسان کو کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں آخرکار جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ پھر 96 آیت میں بڑی پیاری ایک یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ اس کے بعد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ پھر اگلی آیت میں کفار کی موت کے وقت جو ان کی ندامت ہوگی اور دنیا میں وہ واپس آ کر نیک کام کرنے کی، اب یہ دیکھیے، کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، اب اصلاح کر لیں گے۔ ہم مان گئے کہ دنیا بیکار تھی، ابس تھی، اس کا سب کچھ جو معاملات تھے، اس میں جو نعمتیں تھی، اس میں جو عیش و عشرت تھے، اس میں جو ہمارا جاہ و اقتدار تھا، سب جھوٹ تھا، دھوکا تھا، فریب تھا۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ تو سب چیزیں بالکل بے وقت بے معنی تھی، اب ایک دفعہ ہمیں جانے کا موقع مل جائے تو ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ناممکن ہے، اس تمنا کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ پھر قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کا جو سبب ہے نجات صرف اعمال سے ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اہل ایمان جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، فردر قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے، لیکن جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت کوئی کسی اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں بلکہ اپنی فکر کر رہے ہوں گے سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان سے جو مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وہ کیا گفتگو ہے؟ ہماری بدبختی نے خود منہ سے کہہ رہے ہیں، ہمیں گمراہ کیا، اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر اب نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اسی طرح دھتکارے ہوئے پڑے رہو، اور مومن بندوں کا تم جو مذاق اڑاتے تھے اور جو تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کا یہ صلہ ہے، یہ تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی، جب ان سے زمین میں گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کتنے عرصے رہے، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ دنیا میں
اتنی تیزی کے ساتھ وقت ہمارا گزر رہا ہے اور ابھی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کب ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب تیزی کا پہلا عشرہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے. ابھی تو لگتا ہے ابھی کل تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے. یہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کی بات نہیں ہے, یہ عمر بھر کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان یا اہل کفر دونوں سے پوچھیں گے دنیا میں تم کتنا رہے, تو وہ کہیں گے بس ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. اور اسی طرح سے اللہ نے اہل ایمان کو جو جزا دی گئی اس کا بھی تذکرہ فرمایا. پھر آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو آپ اپنی نبی کی امت کو سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے دعا کیا کرو, اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے, مجھ پر رحم فرمائیے, آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بڑی پیاری دعا ہے, اکثر کرتے رہنا چاہیے, اللہ قبول فرمائے. پھر سورہ نور ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور مدنی سورتوں میں سے 64 آیات اور 9 رکوع ہیں. نور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, یہ نور کا لفظ اس میں آیا ہے اس نسبت سے بھی. دوسری وجہ یہ کہ سورت میں بڑے پیارے اللہ کی طرف سے فضائل, آداب, احکامات بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی, جو ہماری سوشل لائف ہے, جو ہماری اجتماعی زندگی ہے, اس کے بارے میں ہمیں بہت زبردست گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں, ہماری زندگی کو, ہمارے راستوں کو روشن کرنے والے ہیں. تو وہ تمام احکامات اس میں بیان کیے گئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی خاص طور پہ روایت میں یہ ہے, حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ, اور سورہ نور کے بھی احکامات یہاں پر بیان کیے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ احکامات خواتین کو سکھانے کی تاکید کی گئی. تو یہ بڑی خوبصورت تعلیمات یہاں پر دی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ 2 ہی چیزیں ہیں جو گناہ کا سبب کثرت سے بنتی ہیں, ایک ہماری زبان اور ایک نفسانی خواہشات. تو ان کو اپنے قابو میں رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور یہاں پر جو سزائیں الزانی والزانیات, ایک تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ دین اسلام میں مجرم چاہے مرد ہو یا عورت ہو سزا برابر ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جزا بھی برابر ہے. جینڈر بیس, جینڈر بائز نہیں ہے معاملات. جو نیکی مرد کرے اس کو ثواب ملے گا, جو عورت کرے اس کو ثواب ملے گا. جو گناہ مرد کرے اس کی پکڑ ہوگی, جو عورت کرے اس کی پکڑ ہوگی. تو اس لیے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں دی, نہ بوڑھے, نہ بچے, نہ جوان, نہ مرد, نہ عورت, یعنی نہ غلام, نہ آزاد. جس کے لیے جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے واضح یہاں پر بیان کر دیے گئے. اور ایک معاشرے میں اس زمانے میں تو خیر بہت ہی زیادہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تاریخ کو کہ کیا معاملات تھے. زنا کی تو انتہا تھی, اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو ہلاکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کثرت سے جوان موت, ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ جوان لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہ بھی سبب ایسا ہے کہ اللہ نے نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کا ایک آپ کو راستہ بتایا جو پاکیزہ ہے, جائز ہے, جو معتبر ہے, جو ڈیسنٹ ہے. اس کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کو گندگی کھانے کی عادت ہوتی ہے, وہ اچھا اور صاف ستھرا چھوڑ کر گندگی کی طرف جاتے ہیں. تو کیا آپ اس شخص کے دماغ پر افسوس نہیں کر سکتے؟ مثال ہی لے لیں جس کے سامنے صاف ستھرا تازہ فریش کھانا رکھا ہو اور ایک سڑ چکا ہو کھانا بدبودار ہو وہ اس کے سامنے رکھا, وہ اس کو چھوڑ دے جو تازہ ہے, فریش ہے, ہیلدی ہے, اور وہ گندگی میں منہ مارے جا کر. ایگزیکٹلی یہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے ہر انسان کی جو ضروریات ہیں, خواہشات ہیں, اس کے مطابق یہ احکامات عطا کیے. پھر بھی بے حیائی اور برائی, دوسروں کی حق تلفی, حقوق کا وائلیشن. اب یہاں پہ دیکھیں جن معاشروں میں شادی نہیں ہو رہی, کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کا استحصال ہی تو کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں ان خواتین پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اس کی حد مقرر کر دی. پھر مشرکین سے نکاح کی ممانعت, حد قذف, لعان, منافقین کی جو حرکتیں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا.
یہ سارے معاملات اس صورت میں بیان کیے گئے۔ افک کی جو بات ہے، افک بہتان کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑا بہتان ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا کہنا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ اور قرآن پاک میں افک اور بھی کئی جگہوں پہ اس کانسیپٹ کو اللہ نے بیان فرمایا۔ بدنصیبی سے ہماری ماں، ہماری معزز ماں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جن سے جو مفتیہ، جو فقیہہ، جو عالمہ، سب سے بڑا مقام جن سے آدھا دین سے مراد دینی مسائل، احکامات، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات نبوی ہمیں ملی ہیں، تو ان کی ذات کو شیطانوں نے اس زمانے میں، جو اسلام دشمن تھے، جو یہ اسرائیلی تھے، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سٹرینتھ، ان کی امپورٹنس، ان کا مقام، ان کا کردار کیا ہے۔ اور پورے قرآن پاک سے بہت سارے ایسے مضامین، بہت سے اس پہ علماء نے، بہت سے مفسرین نے، بہت سے محدثین نے اس پہ ڈیبیٹ کی، جرح کیا کہ کوئی اس واقعے سے ہماری ماں عائشہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہار والا واقعہ ایک گھڑ لیا گیا اور وہ بیان کیا چلا جا رہے، بیان کیے چلے جا رہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کسی خاتون کے اوپر کبھی کوئی تہمت لگی ہوگی تو اتنی غیرت ہم میں ہے کہ ہم اس کو یوٹیوب پر جا کر یا سوشل میڈیا پہ جا کر بیان نہیں کریں گے کہ فلاں ہمارے گھر کی عورت پہ کسی نے الزام لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ کے حبیب کو بھی دکھ نہیں پہنچائیں گے، ان کو رسوا نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ مگر کیا کہہ سکتے، بہرحال ایک وہ سلسلہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور بھی دیگر احکامات بیان فرما دیے۔ حکم جو ہے قذف کا حکم آ گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ آج کون لگاتا ہے؟ آپ کے پاس یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا، بیٹھے بٹھائے 1 سیکنڈ میں کامنٹ لکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، اس سے ملے بھی نہیں ہیں، جو اپنی گندگی دماغ میں بھری ہوئی ہوتی ہے وہ سب کہہ دیتے ہیں، باتوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، کسی کی پکچر کسی کے ساتھ جوڑ کر کامنٹس میں جو مرضی بنا کر جی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عوام غلام ذہن کی ہو چکی ہے، گندگی ہی وائرل ہوتی ہے، یہاں کوئی اچھی چیز تو کبھی وائرل ہوتی میں نے دیکھی نہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگر کاش کے اسلامی نظام ہوتا تو یہ سارے لوگوں کو لائن سے کھڑے کر کے 80 کیا ایک ایک کوڑے میں دماغ درست ہو جاتا، کسی کی جرت نہ ہوتی کبھی کسی دوسرے پر بغیر تصدیق اور ثبوت کے الزام لگانے کی۔ کتنی عزتیں محفوظ رہتی، کتنا پیور، کتنا پاکیزہ معاشرہ ہوتا۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ جو ایسی حرکت کرے 80 کوڑے مارے جائیں اور زندگی بھر وہ کسی معاملے میں لاکھ چیختا چلاتا رہ جائے، گواہی اس کی کبھی بھی مانی نہ جائے۔ پھر چوتھا حکم جو ہے وہ لعان کا یہاں پر آ گیا کہ شوہر اگر بیوی پر زنا یا بدکاری کی تہمت لگا دے پھر 4 گواہ نہ لائے۔ یہ اللہ نے اتنا آسان نہیں رکھا کہ کوئی بھی اٹھے۔ یہاں تو سب سے پہلا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، چونکہ لا میرا سبجیکٹ تھا تو وہ تو کورٹس میں تو ہوتا ہی ہے کہ پہلا مردوں کو وکیل مشورہ دیتے ہیں کہ کردار پہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لینا دینا بھی نہیں پڑے گا اور تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اتنی شیطانیت کہ کردار کشی کر دو، کہہ دو کہ اچھا کردار نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں دیکھیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ کیا کیا کون کس کے ویک پوائنٹس بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تہمت لگائے 4 گواہ لے کر آئے، عینی شاہد، یہ نہیں کہ اس نے اس کے شوہر سے سنا تھا تو گواہی دینے آ گئے۔ تو یہ بتا دیا بالکل آئی وٹنس ہوں، اور دونوں ایک دوسرے پر ملامت کریں، لعنت کریں، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ الگ کر دو ان کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، پھر ان کو اللہ کی طرف سے حکم یہ کہ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو ساتھ ساتھ الزام لگاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب ایک ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، دین کی حدود کا کوئی احساس نہیں ہے، کسی کی گریس کا، اپنا مرد ہونے کا، عورت کو اپنے عورت ہونے کا، کسی چیز کا کوئی احساس باقی نہیں رہا، تو تبھی پھر اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں اور معاشرے میں برائیاں بھی پھیلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر ایک ضابطہ مقرر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی
یعنی یہ بات آ گئی کہ وہ لعان حد زنا اگر اس کے اوپر تو نہیں لگے گی، میاں بیوی کے اوپر اس زمانے میں یہ تھا 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر وہ کہے اس کا خاوند، یعنی عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو جائے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر یعنی عورت پر اللہ کا غضب ہو جائے. تو اس طرح سے ان کو معاملے کو الگ کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ جو تہمتیں لگاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، لوگوں میں برائی، یہ اس سے بھی آپ یاد رکھیں کہ جو بری ویڈیوز ہوتی ہیں، کسی کا اس میں مذاق اڑایا جائے، کسی کی تحقیر تذلیل کی جائے، اس کو فارورڈ مت کریں. اگر تو آپ کو دیکھنے سے تھوڑا سا ہی آئیڈیا ہو جائے تو ڈیلیٹ کر دیں. بلا وجہ میسیجز کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ مت کریں، یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے عذاب جاریہ بن سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو برائی پھیلاتے ہیں مومنوں میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ وہ شخص جو شیطان کے قدم پر چلے گا، نقش قدم پر، بے شک شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کی دعوت دے گا. یعنی جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ تو بے حیائی کی باتوں کو پروموٹ کرتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا. پھر رشتہ داروں مساکین کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ سے ہاتھ نہ روکے جائیں معاف اور درگزر کے. یعنی کبھی کسی نے کوئی دل آزاری کی، کسی نے کبھی آپ کی مرضی کے خلاف بات کر دی، اب آپ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اچھا فلاں وقت اس نے مجھ سے ایسا رویہ کیا تھا تو اب میں اس کی آئندہ مالی مدد نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا. اور یہ ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس رشتہ دار نے کیوں آپ کو اس سے بدلہ چاہیے تھا. اگر اللہ سے چاہیے تھا تو اپنے مدد کو جاری رکھیں. پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بڑے دن کا عذاب ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے. دنیا میں کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کتنے ظلم ہوتے ہیں، کتنے بہتان لگتے ہیں. شیطانوں کو ہم ولی بنا کر سر پہ بٹھاتے ہیں اور ولیوں کو ہم کافر مشرک بدکار ثابت کر دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس جہالت سے اور اس ظلم سے محفوظ رکھیں. پھر فرمایا بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے. اچھا یہ جو یہاں پر تھی نا، یہ ہم ہمیشہ سے کہتے گئے الخبیثون خبائث. تو یہ جو ایک چیز ہمارے تھا نا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، ناپاک اور مرد ناپاک، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اگین پھر وہ دیکھیں سم ٹائمز چیزیں اتنی بیڈلی مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور اتنی کامن ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائیں کہ ہم بھی obviously وہ جب آپ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کسی چیز کو بغیر غور و فکر کے تو ایسی ہی باتیں بتا دیتے ہیں. یہاں پہ بھی عورت یا مرد کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتایا اچھے لوگ اچھی بات کرتے ہیں اور گندے لوگ گندی ہی بات کرتے ہیں. نہیں ہوتا ایسا کیا ہم اس سے اگری نہیں کرتے؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اب اس میں اتنے سوال ہو اگر ایسی بات ہے تو نیک عورت کو برا شوہر کیوں مل جاتا ہے، اچھے آدمی کو بری بدکار بیوی کیوں مل جاتی ہے. پھر ہم ایگزامپلز دیتے ہیں کہ واقعی پھر اس پہ بھی کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر ایسی رولنگز تھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بری کیوں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں بری تھی، فرعون تو برا تھا، آسیہ کیوں اس کو اچھی مل گئی؟ چونکہ اس حکم کو آپ نے صحیح سمجھا نہیں ہوتا تبھی اس میں سے اعتراضات نکلتے. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ خبیث عورت خبیث مرد ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں. یہ بات اس سے مراد ہے کہ اچھی چیزیں اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور بری چیزیں یا بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں. تو اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں. اور پھر فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جائیں. اب یہ ظرف
یہ مینرز یہ ہم نے تو گوروں سے سیکھا ہے کہ اجازت لے لو، کہ ہمارے دین کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں نا. پہلے کسی کے گھر جانے سے پہلے اس سے بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے کیا آپ اویلیبل ہیں، ہم آپ کے گھر آنا چاہتے. یہ نہیں کہ بس پہنچ گئے، پتہ نہیں کون کس حال میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ضروری میٹنگ سے اپوائنٹمنٹ اٹینڈ کرنے نکلنے والا تھا، اب وہ نکل جائے تو آپ کو برا لگے گا، آپ کی دل آزاری ہو جائے گی، وہ بھی اچھا فیل نہیں کرے گا. اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت کا حکم جو دیا، اس زمانے میں تو ایسے معاملات ہی نہیں تھے. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی میں مسلمان رہتے تھے، ایک ہی قبیلے کمیونٹی میں، نہ تو ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ تھے، نہ انشورنس کے ایشوز تھے، نہ کوئی اور پرابلم میں گھرے ہوئے تھے. آپ کو سوال سمجھ آ گیا، کانسیپٹ سمجھ آ گیا، اجازت کے بغیر نہیں جانا. آج دروازے پر پہنچ کے نہیں اجازت لے سکتے، کیونکہ obviously ہم بھی مصروف ہیں، ہمارے پاس بھی فالتو وقت نہیں ہے ہم جائیں اور کوئی ہمیں ملے نا. ہم آج کوئی سوال کیا کریں کہ ہم ان سے ٹیکسٹ میسیجز کر لیتے، کال کر لیتے. آنا چاہتے ہیں بھائی آپ کی کیا سہولت ہے، آپ اپنی بھی سہولت دیکھیں، ان کی بھی دیکھیں. اور اگر وہ کہتے ہیں بھائی آج آپ آنا چاہتے ہیں، معذرت آج تو ہمارا فلاں کام ہے یا اس پورے ہفتے ہم بیزی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ پورا مہینہ، برا مت منائیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ہمیں سکھایا گھروں میں اجازت کے بغیر داخل مت ہوں. اور اس کے بعد جب داخل ہوں آداب کیا ہیں، گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر کہا جائے لوٹ جائیں تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے. کس گھر میں جانے کے لیے اجازت نہیں چاہیے جہاں لوگوں کی رہائش نہ ہو. پبلک پلیسز، لائبریریز، مساجد، مدارس، ان جگہوں پر جانے کے لیے آپ کو اجازت کسی کی نہیں چاہیے. یہاں پر obviously جو اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں اس میں آپ بغیر اجازت جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی ناموز کی حفاظت کریں. یہ دیکھیں یہاں پر جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ابھی اتنی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. چہرہ چھپا لے، عورت باہر نہ نکلے، عورت کی آواز بھی مرد نہ سنے. یقین جانیے قرآن پاک کی کسی ایک بھی آیت مبارکہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. ڈھونڈ کے لا کر دکھائیے مجھے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چہرہ چھپا لے، آواز بھی کوئی نہ سنے. کچھ چیزیں کچھ صورتوں میں بیان کر دی گئی. ایک کفار کے معاشرے میں جہاں منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہود بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، دیگر اقوام بھی بغض رکھتی ہیں، وہاں عورتیں کیا مرد بھی غیر محفوظ تھے. خواتین obviously سافٹ ٹارگٹ ہے. دل آزاری نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، بہتان نہ لگائے جائیں. سیف رہنے میں آج بھی جو فتنے اگر ہوں، دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں، چہرہ چھپانا یا گھر میں ٹھہرے رہنا اس صورت میں لازم ہو جائے گا کہ جب آپ کے باہر نکلنے سے یا آپ کے چہرے کے ظاہر ہونے سے آپ کی عزت کو، آپ کی جان کو، آپ کی ناموز کو خطرہ ہو، فتنے فساد کا ڈر ہو. اس صورت میں کوئی اور تو وے ہے نہیں اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کے لیے، تو یہ کریں گے. جیسے حج کے لیے جانا ہوتا تھا تو حکم تھا کہ سفر اگر محفوظ نہیں ہے مت نکلو، حج کے لیے مت جاؤ. یہ مردوں کے لیے بھی حکم تھا، عورتوں کے لیے بھی حکم تھا، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر ہی. وبا پھوٹ پڑے، حکم تھا مت نکلو، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، کہ تم اگر جاؤ گے تو تم یا تو ایکسچینج کرو گے بیماری کو. تو یہ معاملات یہاں پر تھے. باقی حکم یہ ہے کہ چادر کا ایک پلو ڈال لیں اپنے اوپر تاکہ وہ پہچانی جائیں. اس زمانے میں وہ کہتے تھے نا ہم نے بدتمیزی کر دی مسلم خواتین سے، مذاق اڑا دیا ان کو بلی کر دیا، ہمیں لگا کہ یہ کوئی اور عورتیں ہیں. تو کہا مسلمان عورتوں کی گریس کے لیے، ان کے وقار کے لیے کہ وہ جب باہر نکلیں تو چادر اوڑھ لیا کریں. یہ ایک نظریہ تھا. باقی جو اصل نظریہ ہے اپنی مرد بھی پردہ کرے گا، عورت بھی پردہ کرے گی. مرد کا پردہ کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. مرد کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ تو ہر گناہ کا بوجھ عورت پہ ڈال رہا ہے. ایک عورت 3 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی.
جنت میں تو نہیں بیچاری لے جا سکی. تو کانسیپٹ یہاں پر کیا ہے کہ پہلے اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو. نگاہوں کو پست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نگاہوں کو پست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے اگر ضروری ان سے بات بھی کر رہے ہوں تو وہ نیچے ہی منہ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. خیر ان کی حیا ہے، ان کا تقویٰ ہے. پست کرنے کا یہ جو ہے نا غض البصر، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ حیا ہو، تمیز ہو. اور یہ ایک عورت میں جو سینسرز اللہ نے دیے ہیں نا، وہ کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. جب ہم کسی آدمی سے بات کرتے ہیں ہمیں 100% پتا چل جاتا ہے کہ اس کی نیت میں کوئی یوں بھی کر لے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا. اور کوئی آپ سے دیکھ کے آئی کانٹیکٹ کر کے بھی بات کر لے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی. تو اصل کانسیپٹ یہاں پر یہ تھا کہ نگاہوں میں حیا پیدا کرو. ضروری بات کرنی پڑے گی. اور اس زمانے میں آپ جب واقعات کلیکٹ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے پاس خواتین آ رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں، جنگوں میں جا رہی ہیں، کہاں وہاں پر پردہ تھا؟ کس جگہ تھا پردہ؟ حج پر جب جا رہی ہے تو منع کر دیا کہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے چہرہ چھپانے کی. بالکل چہرہ نہیں آپ کا چھپے گا. اپنے گھروں میں آپ کرنا چاہیں 100 بسم اللہ. آپ نہیں گھر سے نکلنا چاہتے، آئیڈیلی مت نکلیں. مگر دوسروں کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا، آپ نے پردے کا پتہ کیا ہے آپ کو؟ یعنی خود ننگے ہو کے بھی گھومنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسرے کو جتنا وہ کر رہا ہے اس پہ بھی کرٹیسائز ہو رہا ہوگا. اپنی فکر کرے ہر بندہ. آپ کو اتنا پسند ہے کہ آپ چہرہ چھپانا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ چھپائیے. بلکہ اس سے بھی اچھا ہے کہ گھر سے ہی مت نکلیے. وہ بھی عورتیں جو نقاب لگا کے ناچتی پھر رہی ہیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، کیوں نکل رہے ہیں آپ لوگ؟ اس سے بھی اچھا آئیڈیل تو یہ تھا آپ نکلے ہی نہیں. ہم لوگ اچھی طرح، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چہرہ نہیں بھی چھپاتے تھے، ہم بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے. پردے والی عورتیں اتنی بے باک تھی کہ ہم حیران ہو جاتے تھے ان کے ایٹیٹیوڈ پر. تو کئی ہم سے بھی دوپٹے بھی سروں پہ نہیں لیتی، لیکن ہم سے زیادہ باحیا ہیں. ان کے کردار ہم سے زیادہ بہترین ہے. کون چیلنج کر سکتا ہے؟ آپ گلیے سے کیسے جج کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو اس حساب سے یہاں پر رول یہ بتا دیا گیا. قرآن نے جس چیز کو واجب کیا گیا، اب یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹر سن لیں. قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب باہر نکلیں گھروں سے، ایک کونا اوڑھنیوں کا ڈال لیں. اب اس کو یہ لوگ زبردستی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چہرہ اس میں چھپے گا. چہرہ نہیں چھپے گا الا ما ظہر منہا. کہیں نقاب کا یا پردے کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں ہے. حجاب کا لفظ ہے ہی نہیں عورت کے لیے. اوڑھنی کا ذکر ہے، چادر کا، فیس ویل کا ذکر ہے ہی نہیں. حکم کیا ہے؟ سینوں کو کور کرنے کا. اب ہمارے ماشاءاللہ سے دوپٹے اڑے ہوئے، نقاب لگے ہوئے اور سینے بالکل فرنٹ پہ اوپن ہے، فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے. اللہ کی حکمتیں وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو خاص جو حکم ہے نا، آپ اگر کہیں تو وہ ہے اپنے چیسٹ کو، سینوں کو کور کرنے کا، جس میں اٹریکشن ہو سکتی ہے، جو فتنے کا باعث بن سکتا ہے. اکثر مولوی کہتے ہیں جی چہرہ فتنے کا باعث ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں چہرہ فتنے کا باعث نہیں بتایا گیا. اور چلو اگر چہرہ فتنے کا باعث ہے تو پھر تو مردوں کو بھی منہ چھپا کے اب گھر سے باہر نکلنا چاہیے. جو ہومو سیکشل جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کا آپ کیا کریں گے بتائیے؟ مرد بھی پردہ کرنے لگے. پھر یہ صرف فطور آپ کے دماغ اور آنکھوں میں ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو اصل حکم دیا گیا اس کو فالو کیا جائے. اس سے زیادہ جو کرنا چاہے 100 بسم اللہ. ہم سے اچھے ہوں گے جو چہرے کو بھی چھپائیں گے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اور جو گھر سے نکلیں گے نہیں وہ ان سے بھی اچھے ہوں گے. لیکن لوگوں کو سانس لینے دیں. جو نکل رہا ہے گھر سے، آپ اس کو مت جج کریں کہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھا، اس نے ایسے کپڑے پہن لیے، ویسے کپڑے پہن لیے. اپنی کردار کی بس حفاظت کریں. جیسے دنیا میں معاملات میں اپنے سیلفش بن جاتے تو دینی معاملات میں اتنے جنرس بن جاتے کہ دوسروں کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے اپنے آپ سے. تو لٹرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا تم اپنی آنکھیں، کیونکہ چہرے کھلے تھے عورتوں کے تو مردوں کو کہا نا مت دیکھنا. چہرے اگر عورتوں کے چھپے ہوئے ہوتے تو مردوں کو یہ حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی، چونکہ ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ عورت بغیر چہرہ چھپائے گھر سے نہیں نکل سکتی یا گھر سے نہیں نکل سکتی. ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے. ہر دور میں ہاں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ واقعی دشواری ہے خواتین کے لیے, سوسائٹی اتنی اگر سیف نہیں ہے, ماحول اچھا نہیں ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے اس کے لیے, تو obviously وہ کیا کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں انڈیا پاکستان میں, چوری چکاری بہت ہوتی ہے. ہم اپنی چیزیں چھپاتے ہیں کیونکہ قانون نافذ نہیں ہے نا. ہم اپنا موبائل چھپاتے ہیں, ہم اپنی جیولری چھپاتے ہیں. لوگ اب چیزیں بنانی چھوڑ دی ہیں, اچھا مہنگا فون لینا چھوڑ دیا ہے, زیور پہننا چھوڑ دیا ہے. ڈاکو دیکھے گا تو چھین لے گا. اب آپ کہیں جی ڈاکو کے سامنے موبائل فون لے کے جانا اور جیولری پہن کے جانا حرام ہے. آپ ڈاکو کو کچھ نہیں کہہ رہے, آپ ہمیں فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ ڈاکو کے سامنے یہ پہن کر مت جائیں. ڈاکو تو بھائی اس کا تو کام ہے ڈکیتی کرنا, وہ تو کرے گا. یہ سولوشن ہے کیا؟ ایگزیکٹلی یہ سولوشن ہم نے پردے کے معاملے میں کیا. عورت چھپ جائے, وہ نظر نہ آئے, اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کو دبا دیا جاتا زندہ زمین میں. اس کے علاوہ تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں پریکٹیکلی کہ وہ بیچاری نہ نکلے. آج تو جتنی مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں, خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, ان کی عزت کرنے کے بجائے, احسان مند ہونے کے بجائے ان بیچاریوں کو گلٹی کیا جاتا ہے کہ تم باہر نکلی ہوئی ہو, پتہ نہیں کتنا تم پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. شرم نہیں آتی. اس زمانے میں بھی عورتیں کھیتی باڑی کرتی تھی, جنگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے نا, مردوں نے وہ آپ کی حفاظت نہیں کی کئی جنگوں میں جہاں عورتوں نے کی ہے. تو اس لیے دین کو سوچے سمجھے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں کبھی ویڈیوز وغیرہ کرتی ہوں نا اپلوڈ, تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے لکھا ہوا ہے, یا کوئی مجھے کہا بھئی آپ دیکھیے پردہ نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں یہ بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوگا, اور میرے لیے کامنٹس لکھ رہا ہے کہ پردہ فرض ہے. تم کرو, اپنی ماؤں بہنوں کو کرواؤ. تم کیوں دیکھ رہے ہو اگر تم اتنے متقی ہو تو؟ لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دوسرے پہ آپ نے صرف تنقید کرنی ہے, کرٹیسائز کرنا ہے. اور وہ ایک ایٹیٹیوڈ, کیونکہ دین کا پتہ نہیں ہے کتنا واجب ہے, فرض. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں, پھر آپ فتوے اپنی مرضی کے دینے شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے کوئی کہتا ہے فلاں شرعی پردہ کرتی میں ہے, شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نزدیک جو گلوز پہن لے اور منہ چھپا لے وہ شرعی پردہ ہے؟ شرعی پردہ تو پھر ہوگا کہ وہ گھر سے نہ نکلے, کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے, کہاں ہے. پوری دنیا میں فیمس ہے, یوٹیوب پہ نقاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چینلز آپ کے چل رہے ہیں, دنیا بھر کے آپ کام کر رہے ہیں, آپ جی شرعی پردہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بس سمجھ لیجئے کہ قرآن کا حکم کتنا ہے. اور وہ اللہ نے اتنی آسانیاں رکھی کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے دوپٹے اوڑھ لے, مطلب ایک اوڑھنی اوڑھ لے, سینوں کو چھپانے کا واضح حکم آ گیا. اور جب گھر میں ہو اور کوئی باہر سے بات چیت کرنے آئے, اچھا گھر میں یہ بڑی کمال کی بات ہے, خیر ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو گھر میں آتے ہیں تو ہم اس کے سامنے نہیں ایسے آتے, لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کے گھروں میں آنے جانے والے لوگ ہیں, عزیز اقارب رشتہ دار ہیں, جن پہ آپ کو بھروسہ ہے, جو آپ کو جانتے ہیں, جنہیں آپ جانتے ہیں, ان سے اگر آپ نہیں چہرہ چھپا رہے, اتنے سختی سے پردہ نہیں کر رہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے گھر آئے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کو, اگر اتنے وہ اس قابل ہیں تو آپ کے گھر تک وہ آئے ہیں, اگر آپ کے گھر آنے کی ان کو اندر اجازت ہے. بے شمار واقعات صحابہ کرام کے زمانے سے ثابت ہیں کہ جب گھروں میں مریضوں کی عیادت کرنے آ رہے ہیں, گھر کی خواتین کا چہرے ان کے سامنے, وقت نہیں ہے. بے شمار ایسے ریفرنسز ہیں, کوئی چہرے نہیں چھپے ہوتے تھے کسی کے. ازواج مطہرات کے لیے جو حکم آیا تھا وہ بھی منافق مردوں کے بارے میں, معاذ اللہ اصحاب رسول کے بارے میں نہیں آیا تھا. کہ جب ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ کوئی آپ سے کوئی ضرورت سے ملنے کے لیے آئے, دروازے پر کوئی بات کرنے آئے, تو آپ اس سے فرم ہو کر بات کریں اور ایک آڑ سے بات کریں, کیونکہ جو ان میں دل کا روگی ہوگا, معاذ اللہ, یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا. بے وقوف لوگ ہیں وہ جو یہ لکھ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تھا. کون سے صحابی کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں روگ تھا؟ جو عشرہ مبشرہ ہیں, جو جنہوں نے اپنی جان مال سب اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا, وہ اللہ کے نبی کی بیوی پہ معاذ اللہ ان پہ زوجہ پہ بری نظر ڈالیں گے. منافقوں کے بارے میں تھا یہ حکم کہ منافق, کیونکہ دیکھیے جو دشمن ہے, جو شیطان ہے نا, شیطان تو عورتوں سے بھی پردہ ہے. آپ کی باتیں دوسروں کو جا کے بتائیں گی, آپ کی ویڈیو بنا لے, آپ بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے, دوپٹہ نہیں اڑا ہوا,
بنا کے ویڈیو آپ دوپٹہ اوڑھتے ہیں, آپ ایک ماڈسٹی میں لباس پہنتے, وہ کہیں اپلوڈ کر دے جا کے اپنے گھر کے مردوں کو دکھا دے, آپ کو کیا پتا. تو اس لیے اللہ نے نبی کی ازواج کو حکم دیا کہ آپ آڑ کے پیچھے سے بات کریں, کیونکہ وہ منافق ہے. بات کا بتنگڑ بنا دیں, کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو جاتا؟ کسی کو میڈیا میں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے, لوگ اگر لوگ کوٹ کرتے ہیں فلاں, ارے مجھے تو فون کیا تھا فلاں نے, اب یہ نہیں بتائیں گے کہ فون کیا کیوں تھا. مجھے تو فون آتے رہتے. ایک اچھی خاصی شریف نیک عورت ہے اور وہ دیکھو دیکھو ابھی مجھے پھر فون آ رہا ہے, جو مرضی کہانی گھڑ کے سنا دے, کیا کر سکتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ایسے روگی لوگ ہیں ان سے آپ کو ڈسٹینس پہ رہنا پڑے گا تاکہ وہ کہانی نہ گھڑ سکیں, وہ بات کو رائی کا پہاڑ نہ بنا سکیں. تو یہ احکامات ہیں جو سمپل یہاں پہ بتا دیے گئے اور واضح فرما دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اپنی عصمت کی حفاظت کریں, اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں, جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ, پیر اور فیس, الا ما ظاہر منہا, اس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں. اور یہ بات بھی بہت بڑی دلیل ہے, اور یہ کوئی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, بڑے بڑے علماء کرام کا اس کا موقف ہے, اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہو رہا ہے. جو چیزیں واجب تھیں حج میں ان کو ختم نہیں کیا گیا, حج میں انہی چیزوں کو منع کیا گیا جو واجب نہیں تھی. تو اسی لیے چہرے کو چھپانے سے منع کیا گیا. اب کئی عورتیں وہاں پہ وہ جی آگے ڈال کر, اتنی وہ سمجھدار تھی, اس زمانے میں کسی کو اتنی عقلیں نہیں تھی کہ جی وہ پھر بھی چہرہ اپنا چھپا رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی حضرت عائشہ کی مثال دے دیتی ہیں. میں نے پھر کہا کہ ازواج مطہرات, اللہ نے خود فرمایا آپ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو ان کے پردے کو ہمارے پردے سے, عام عورتوں کے پردے سے بالکل ملایا نہیں جا سکتا. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد واضح فرما دیا اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں, اپنے خاوند, محرم, نوکروں کا. اب دیکھیں نوکر ملازم بھی جو گھروں میں ہیں, عورت ان سے منہ چھپا کے نہیں بیٹھی رہے گی, کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے, آپ اپنے ایک نارمل انداز میں ان کے سامنے بھی ہیں. اور بچوں کو اور ایسے اپنے بناؤ سگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں, زمین پر زور سے پاؤں, یعنی متوجہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کی پوشیدہ زینتیں ظاہر نہ ہوں, ان کی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتا ہے کہ بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیابی ہے. پھر فرمایا جو تم اپنے بے نکاح مردوں کے اور عورتوں کے نکاح کر دو, یہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے. ہمارے آس پاس جو کوارے لوگ ہیں, کہ ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ ان کی شادیاں ہو جائیں, رشتے ہو جائیں؟ دین کا پتہ کتنا ہے ہمیں. تو یہ چیز یہاں پر واضح طور پہ بتا دی. اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی, اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دیں گے. نکاح میں برکت ہے, بڑی خیر ہے اس میں. جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھے. دیکھیں پھر کہا, اب یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا بس نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس کی گنجائش نہیں ہے روزے رکھے, اللہ کے حبیب نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ نکاح نہیں کیا تو اپنے کردار کی حفاظت کرو, اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. پھر بتایا کہ جو غلام آزاد ہونے کے لیے لکھوانا چاہتے ہیں, مکاتبت کرنا چاہتے ہیں, ان کو اجازت دو. اس کے بعد فرمایا باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو, جیسے کہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ کرتے تھے, ان سے کاروبار باقاعدہ ہو رہا تھا. آج کل جیسے یہ بیگرز ہیں اور ٹھیکیداری پوری ان کی ہوتی ہے, اور طرح طرح کی برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, اللہ رحم فرمائے. اور پھر فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. پھر اس نور کی وضاحت بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے, نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. بزنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کا, نبی کا نام لینے کا وقت ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے اللہ والے ایسے نہیں کرتے, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ صرف دنیا کا سب مال ہے, اسباب ہے. پھر کفار کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے گمان کرتا ہے کہ وہ کوئی پانی ہے جیسے, لیکن قریب جا کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بس عقل عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتے ہیں پھر ان کو باہم جوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور یہ بھی ہمیں واضح بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی ہر کائنات کی ایک ایک چیز میں اپنے رب کی تم قدرت کو دیکھ سکتے ہو. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو یہ نصیحتیں اسی کو فائدہ پہنچاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا جو دل ہے حق کو
جب اس کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اہل باطل کے لیے مثال دی جا رہی ہے، ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کاموں کو وہ دنیا میں اچھا سمجھتے تھے ان کے لیے خیر ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے جو ہیر پھیر ہیں اور بارش برسانا اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ دلائل توحید کے بعد منافقوں اور مومنین کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ان کا ذاتی مفاد اس پہ کلیش ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، منہ پھیر لیتے۔ یعنی پھر وہی والی بات ہے کہ ہم سب دوسروں کو بڑے فتوے دیتے ہیں، لیکن جہاں اپنا نقصان ہو رہا ہو تو تب ہم بھی شریعت سے منہ پھیر لیں، یہ ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ مومن ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو اپنی خلافت عطا فرمائیں گے، اور مسلمانوں کو فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں پر اللہ نے غلبہ بھی عطا کیا تھا۔ پھر وہی والی بات آ گئی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی، اس کے آداب، چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں لونڈیوں کے بارے میں کہ نماز فجر سے پہلے دوپہر کے وقت جو نیپ لیا جاتا ہے، قیلولہ جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت، اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہاری تنہائی کی کمی، یعنی بیڈ رومز جن کو ہم کہتے ہیں، پرائیویٹ رومز والے کمرے میں داخل ہو تو ان کو اجازت لے کے آنا چاہیے، کہ انسان بالکل اپنے دوپٹے وغیرہ اپنے بے فکر ہو کے کپڑے اپنے گھر میں ریلیکس ہو کے پہنے میں۔ تو یہ نہیں کہ چہرہ چھپا لے گا، مقصد یہ کہ پراپر ڈریس ہونا چاہیے، کہ جسم کا چھپانا وہ واجب ہے، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پہ انسان ظاہر لیٹا ہے، سو رہا ہے، بیٹھا ہے، کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ویسے بھی مینرز ہیں، کوئی خواتین کے روم میں جو بھی جائے، حتیٰ کہ میں تو سمجھتی ہوں جس کے بھی روم میں آپ جائیں تھوڑا سا آنے سے پہلے اپنا ایک جیسے نوک کرنے کا، یا اپنی کوئی تھوڑی سی ایسے بازوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کر کے کوئی آواز نکالتے، کوئی تھوڑا سا اپنی آہٹ دیتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو جن کی عمر بڑھ جاتی ہے، نکاح کی عمر سے گزر جاتی ہیں، اگر وہ پردے کے اپنے جو اضافی کپڑے جیسے چادریں دوپٹے اضافی جو لیتی ہیں اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہی بات پتہ چل گئی نا کہ پردے کا مقصد کیا ہے، حکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو خاص پوائنٹ تھے، تم گھروں میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرو، جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھو تو مجلس میں سے اجازت کے بغیر نہ اٹھو۔ خاص طور پر یہ تو آداب بارگاہ رسالت تھے، لیکن یوں بھی دیکھیں اب جیسے میٹنگ ہوتی ہے، کلاسز ہوتی ہیں، ہلکا سا سلائٹ یا ایکسکیوز کر کے وہاں سے پھر نکلتے ہیں، ورنہ روڈ لگتا ہے، بے ادبی لگتی ہے، بدتمیزی لگتی ہے کہ آرام سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، اور یہاں تک سنا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے نبی کو اس طرح سے مخاطب کرو گے جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، یعنی اللہ کے نبی کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ اگر تمہاری آوازیں ان کے سامنے بات کرنے میں آپس میں بھی بلند ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں معاذ اللہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ نے یہاں سکھا دیے اور واضح طور پر بیان بھی فرما دی۔ سورہ فرقان مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 25ویں، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 42ویں آیت ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے اگلی 19 سپارے میں اس کو، کیونکہ اس کی چند آیات اس سپارے میں موجود ہیں، اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ سپارہ نمبر 19 میں۔ آج جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں گزارش یہی ہے کہ جذباتی ہوئے بغیر دین پہ غور و فکر، اہل علم، اہل عمل، اہل تقوی جو عام لوگ نہیں ہیں، مطلب آرڈنری نہیں ہیں، مگر وہ مطلب اللہ سبحانہ ایکسٹرا آرڈنری، اللہ کے خاص لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا، اللہ کے احکامات پر غور کیا کریں۔ ہم میں سے کسی مسلمان کی یہ جرت اور مجال نہیں ہے کہ اللہ کے فرض کو فرض نہ مانے، اللہ کے حرام کو حرام نہ جانے، اور نہ ہمیں یہ جرت ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام ثابت کرے۔ تو قرآن پاک، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی بھی میں بات اس لیے اتنی نہیں کہتی کہ کئی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، مردود ہیں، بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس عہد رسالت کے واقعات کو کہ کیا واقعات تھے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی، کون سے واقعات ظاہر ہوئے ہیں،
تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ احادیث مبارکہ میں کئی مستند ہیں، کئی نہیں ہیں۔ اب ہر شخص اپنی مطلب کی حدیث نکال کے لے آتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ پرابلمز کریٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔